بھائی بات ہو رہی ہے. کاٹ نشانے قبر فاطمہ کو مٹانے والے. اسی ایک روایت کو دیکھ لیتے. اب میں کیسے ان لفظوں کو کنوے کروں. بھائی پھر موفق ابن احمد نے روایت کی کہ جبریل آئے جب سیدہ سے علی کی شادی ہو رہی ہے، اس وقت کی بات ہے. جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ان اللہ قد جعل صداقہ الارض فمن مشى علیہا مبغضا لها مشى حراما. روایت کے ڈیپتھ کو دیکھیں، گہرائی کو دیکھیں. میں نے گفتگو تمام کر دی. بھائی جملہ سنیں اور مجھے اجازت دیں. شادی ہوئی نا علی کی فاطمہ زہرا سے. جبریل آئے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے یہ پوری زمین فاطمہ کے محل میں دے دی. تو اب اگر کوئی فاطمہ سے بوجھ رکھ کے اس زمین پہ چلے تو اس کا ایک ایک قدم حرام ہے. بھائی عجیب ہے. فاطمہ کے دشمنوں کو یہ روایت توجہ کے ساتھ سننی چاہیے کہ اگر دل میں دشمنی ہے تو اس زمین پر قدم رکھ کے چلنا بھی حرام ہے. چاہے خود چلو چاہے چلنے والوں کو بلوا دو. بات مکمل ہو گئی. اب مجھے اس مرحلے فکر سے آگے نہیں جانا. چاہے خود چلو ہر قدم حرام، دوسروں کو بلوا کے چلواؤ ہر قدم حرام. تو بھائی جب زمین پہ چلنا حرام ہوگا تو کیا زمین سے پیٹرول کے ذخائر کا نکالنا حرام نہیں ہوگا؟ میری گفتگو اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہوئی. دشمنی ہے فاطمہ کرنے والوں کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر سال جو اس زمین پہ لی جائے وہ حرام ہے. ہر قدم جو اس زمین پہ اٹھایا جائے فاطمہ کے دشمن کے لیے وہ حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ بیوی ہے، یہ وہ بیوی ہے جو شفاعت کا پروانہ لے کے دنیا میں آئی. اور میری گفتگو اس مرحلے میں تمام ہو گئی. یہ بیوی شفاعت کا پروانہ لے کے آئی. جملے سنیں مجھے اجازت دیں. صاحب منہاج الامت میں ان کا تعلق ہمارے ملک سے نہیں ہے. ایک بڑا چھوٹا سا واقعہ لکھا اور اس واقعے کو عرض کروں گا. یہی فضائل ہے بیوی کے، یہی بتائے اور آپ اجازت دے دوں. دیکھیں 65 دقیقے مکمل ہوئے اور 5 دقیقوں میں بات کو مکمل ہو جانا ہے. صاحب منہاج الامت کہتے ہیں کہ جب بیوی کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے علی سے کچھ وصیتیں کی. وہ وصیتیں کل عرض کروں گا لیکن آج وقت اس واقعے کو سنیں مجھے اجازت دیں. یہی فضائل ہے اور یہی بیوی کے مسائل ہیں. جب وصیتیں فرما چکے تو کہنے لگی کہ یا ابا الحسن، علی سے کہا یہ جو طاق دیکھ رہے ہیں اس طاق میں وہ شیشی رکھی ہوئی ہے، تو جب آپ مجھے کفن پہنا دیں تو یہ شیشی میرے کفن میں رکھیں. علی نے پوچھا بنت رسول کیا ہے؟ صاحب منہاج الامت کہتے ہیں اس شیشی میں کیا ہے؟ علی کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ شاید اس میں وہ آنسو جو سیدہ نے خوف خدا میں بہائے اور انہیں جمع کر دیا. کہا بنت رسول کیا ہے اس شیشی میں؟ کہا علی اگر نہ پوچھو تو بہتر ہے. کہا کہ نہیں بنت رسول بتاؤ میرے ہاتھ کے ساتھ بتاؤ اس شیشی میں کیا ہے. فتنفست السعداء، شہزادی نے ایک ٹھنڈی سانس لی. بھائی جملے سنے اور مجھے اجازت دے دیں. کہا ابو الحسن تم نے یہ پوچھ کر مجھے شادی کا دن یاد دلا دیا. عجب اللہ. بابا شہزادی کو روایت رکھی. بابا میرے حجرے میں داخل ہوئے اور کہا کہ بیٹی میں نے تیری شادی علی کے ساتھ اتنے درہم پہ طے کی مہر، تو راضی ہے؟ تو میں نے کہا بابا میں علی سے شادی کی تو راضی ہوں لیکن اس مہر پر راضی نہیں. بھائی عمر پلٹے پلٹ کے باہر جا رہے. جبریل آئے، سلام کیا، کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو سلام کہا اور کہا کہ اگر آپ کی بیٹی اس مہر پہ راضی نہ ہو تو ہم نے اس زمین پر جتنا پانی ہے وہ سب اس کے مہر پہ لکھ دیا. یہ ہے شہزادی کے اہمیت. فقط وہ جملے کر لو جتنا پانی ہے نا وہ ہم نے شہزادی کے مہر میں تیری بیٹی کے مہر میں لکھ دیا. پیغمبر پڑھ کے میرے باپ پڑھ کے خوش ہو کے پڑھ کے کہا بیٹی اللہ نے اس دنیا کا سارا میٹھا پانی تیرے مہر میں لکھ دیا، اب تو راضی ہے نا؟ کہا بابا میں شادی پر راضی ہوں لیکن اس مہر پہ بھی راضی نہیں.
پیغمبر پھر پڑھ گئے. جیسے ہی قدم نکالا جبریل پھر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی بیٹی کسی مہر پر راضی نہیں ہے تو اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے ہمیں پوری زمین سیدہ کی مہر مل گئی. پیغمبر خوش ہو کے پھر پڑھ گئے. کہا کہ بیٹی اب تو پوری زمین تیرے مہر مل گئی, اب تو راضی ہے نا؟ کہا بابا میں آپ کو بتا چکی کہ میں شادی پر راضی ہوں لیکن اس مہر پر راضی نہیں. بیٹھ گئے پیغمبر اور کہا بیٹی پھر تم مہر میں کیا چاہتی؟ بس سنے نہیں شہزادی نے سنے بس یہی تعلیم کو تمام ہو جانا ہے, گفتگو کو یہی ختم ہو جانا ہے. کہا کہ بیٹی چاہتی کیا ہے, مہر میں چاہتی کیا ہے؟ تو شہزادی نے کہا کہ بابا میں نے اکثر راتوں میں دیکھا ہے کیا آدھی رات کے قریب اپنے حجرے سے نکل کر زیر آسمان بالوں کو بکھا دیتے ہیں اور اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. تو بابا میں اپنے مہر میں آپ کی امت کی بخشش مانگ رہی ہوں. شہزادی کہتی ہے ابھی یہ جملہ تمام نہیں ہوا تھا کہ جبریل ایک بھڑکا لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ خدا ہے علی اعلیٰ قاہر ہے اپنی قریب فاطمہ زہرا کے ساتھ کہ جب وہ اس برقعے کے ساتھ قیامت میں آئے گی تو جسے کہے گی اسے رکھ دوں گا. تو علی اس شیشی میں وہ برقع رکھا ہوا ہے. بس میں نے تقریر تمام کی, آخری جملہ کر رہا ہوں, بی بی قیامت میں جب اس برقعے کے ساتھ آئے گی تو جسے کہے گی رکھ دوں گا. بھائی معلوم ہے نا کہ شہزادی کی شان سے آئے گی. میرا کون نہ سننے والا ہے جو اس سے واقف نہیں ہے کہ شہزادی کی شان سے آئے گی. ایک مرتبہ جبریل آواز دیں گے یا اہل المحشر ردوا ابصارکم حتی تجود فاطمہ بنت محمد, محشر والوں آنکھیں بند کرو. اجرکم اللہ. آخری جملہ ہے محشر والوں اپنی آنکھیں بند کرو, محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. معصوم بیان کرتے ہیں کہ بیوی میدان حشر میں اس شان کے ساتھ آئے گی کہ علی کا خون آلود امامہ سر پہ ہوگا, عباس کے کٹے ہوئے شانے گود میں ہوں گے, حسن کی زہر آلود قمیص ایک دوش میں ہوگی, ایک دوش پر ایک پھٹی ہوئی قمیص ہوگی. شہزادی سکینہ کا ہاتھ فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں ہوگا. یہ ساری چیزیں لا کر زیر پائے عرش رکھے گی, ایک پھٹے ہوئے کرتے کو اٹھائے گی اور میری پروردگارا یہ میرے حسین کا حسینہ ہوتا ہے, اس کے صدقے میں امت. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.